ہائے میں تو اکثر تمہیں سکھاتی ہوں نئی ڈش، وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لاتے ہوئے بولی۔ ٹیچر کی بات نہیں ماننی کیا؟ چائے بناؤ اور ذرا ہاتھ دھو کر۔ ساتھ؟ اچھا چلو انہی گندے ہاتھوں سے بنا لو، بس چائے کام کی ہو۔ اس نے اب کی بار صلح جو انداز اپنایا۔ ملازمہ بھی نہیں ہے، اس وقت سر بہت بھاری ہو رہا ہے یار۔ اس طرح پیار سے بات کرو تو تمہارے سب کام آرام سے ہو جائیں۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود پڑھائی میں مصروف تھے تو سکندر بھی آ گیا۔ پتہ نہیں سکندر، آپ کیسے انگریزی ناول پڑھتے ہیں یار؟ میں تو تھوڑا سا پڑھوں بور ہو جاتی ہوں، سر دکھنے لگتا ہے قسم سے میرا، وہ چمک کے بولی۔ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمزور انگریزی، ایک تو اسے انگریزی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اوپر سے دماغ بھی نازک ہے، کم استعمال کی وجہ سے اس پر بوجھ پڑتا ہے۔ ندا نے سختی سے اسے گورا۔ اور پتہ ہے یہ جو اردو ناول پڑھتی ہے، میں مانتا ہوں کہ اردو ادب نے ہمیں بہترین مواد پڑھنے کو دیا، ماضی میں ہی نہیں آج بھی عظیم مصنفین موجود ہیں، خاص طور پہ خواتین، لیکن جس قسم کے ناول یہ پڑھتی ہے نا، تو پہلے کانوں کو ہاتھ لگائیں پھر بتاؤں گا۔ سعد نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے بھی شرارت سے ندا کو دیکھتے ہوئے اپنے کانوں کو پکڑا۔ ندا چہرے پر غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیروئن کے گھر والے ہیرو کو رشتہ نہ دیں تو اسے اغوا کر کے شادی کر لیتا ہے، سعد نے سنسنی خیز انداز میں انکشاف کیا۔ تو کیا کرے؟ اس کی شادی کسی اور سے ہوتی دیکھے، پھر وہ ہیرو تو نہ ہوا۔ ندا نے دفاع کی ٹھان لی۔ کسی ناول میں ہیرو ہیروئن سے چھپ کر نکاح کر لیتا ہے۔ آج وہ جیسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر نظر ڈالنے سے گریز کر رہا تھا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیروئن پر بیجا پابندیاں لگانا، اسے تماچا رسید کرنا، اس پر دھاڑنا، اس سے زبردستی شادی کرنا، اسے یہ کہنا کہ تم کسی مرد سے بات بھی نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں میری ہے، یہ سب ہیرو کی اضافی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے ان کی نظر میں۔ واقعی؟ ندا؟ سکندر کی آنکھیں پھیلی۔ یہ تو کسی زاویے سے مجھے ہیرو نہیں لگتا۔ ان باتوں کو رومانوی رنگ دے کر ہم خود غرضی، تشدد، اذیت پسندی، بلیک میلنگ اور جنونی برتاؤ کو فروغ دے رہے ہیں۔ اگر محبت کو لے کر لڑکیوں کے نظریات ہی غلط بن گئے تو اپنے لیے یا تو غلط انسان کا انتخاب کریں گی یا غلط آدمی کے ساتھ یہ سوچ کر زندگی بسر کریں گی کہ یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ غصے کو غصہ کہو، تماچے مارنے کو تشدد، اغوا کو زبردستی کا نام دو، محبت کا نہیں۔ جو ہمیں ہماری غلطیوں پہ ٹوکتا ہے وہ ہم سے مخلص ہوتا ہے نا؟ سعد اب سکندر سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مقصد اسے کچھ جتانا تھا۔ بالکل، وہ تو کائنڈ، مہربان ہے بجائے نائس ہونے کے، اور دونوں میں گہرا فرق ہے۔ ان میں بھلا کیا فرق ہے؟ ندا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نائس انسان ضروری نہیں کہ آپ سے مخلص بھی ہو، وہ خوش اخلاقی سے اس لیے بھی پیش آتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ بری بات پہ آپ کو یہ سوچ کر نہیں ٹوکتا کہ کہیں میں برا نہ دکھوں۔ نائس ایک سطحی سا لفظ ہے، جبکہ کائنڈ یعنی مہربان مطلب جو آپ کے بھلے کے لیے سختی سے بھی بات کرے گا، پیار سے بھی پیش آئے گا، غلط فرمائش کرو گے تو انکار بھی کر دے گا، جس وقت جو رویہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ اپنائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مخلص ہے، آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ افسوس دنیا میں زیادہ تر لوگ نائس ہیں، کائنڈ انسان کا ٹوکنا برا لگتا ہے نا لوگوں کو۔ چلو اب تم بتاؤ، ہمارے خالق نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ سعد نے اس سے پوچھا تاکہ دیکھے کہ کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں۔ کائنڈ، مہربان، ندا نے جھٹ سے جواب دیا۔ آج اس کا دماغ چارجڈ ہے۔ سعد نے سکندر کو اطلاع دی۔ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نائس ہوتے ہیں یا کائنڈ؟ کائنڈ۔ اس مثال سے ندا کو بہت سی باتیں سمجھ آ گئیں۔ سچی محبت کی یہ سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ شاہ جہاں لیونگ روم کے صوفے پہ جاگر سمیت لیٹا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ صوفے پہ تھی اور دوسری نیچے کو گری ہوئی۔ ڈارک پرپل شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ کچن میں ملازمین
زور شور سے ہاؤس کیپر تمنا کی زیر نگرانی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رنگ برنگ خوشبوؤں سے فضا معطر تھی۔ آج فرحان صاحب اپنی نئی بیگم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی کیا رائے تھی ان کی دوسری شادی کے بارے میں۔ نہ اسے اعتراض تھا نہ اسے خوشی تھی، بس یہ احساس تھا کہ ایک نئے فرد کا اضافہ ہونے والا ہے اس گھر میں۔ پتہ نہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائیں گے یا نہیں۔ اسے مین ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا راہداری سے ہوتا ہوا لاؤنج کی جانب آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ تو مردانہ نہیں تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے ہوئے سوچا، نہ آنکھیں کھولیں نہ اٹھنے کی زحمت کی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اب لاؤنج میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چوڑیوں کی جھنکار سنائی دی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھولیں اور صوفے سے ٹانگیں نیچی کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صوفے کے مقابل بڑی میز کے اس پار وہ کھڑی تھی، کاجل سے بھری آنکھیں، سفید سکارف میں لپٹا ہوا سر۔ وہ سر تا پا بیش قیمت سفید کپڑوں میں ملبوس تھی جن پر سفید موتیوں سے کام کیا گیا تھا۔ وہ مبہوت سا ہو کر کھڑا ہوا، جانے اس کے کھڑا ہونے میں کتنے لمحات گزر گئے۔ اسے لگا وقت تھم سا گیا ہے۔ وہ مسکرائی، اسے سلام کیا۔ وہ چند لمحے صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا، بنا کچھ کہے سنے، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ وہ اسے ایک ایسی پینٹنگ کی مانند لگی جس میں مختلف رنگوں کا ایک ایسا پراسرار سا امتزاج ہوتا ہے اور آپ اس میں چھپے گہرے راز جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے اسلام کا جواب دیا، کیا کہتی ہوگی؟ اس بندے نے زندگی میں پہلی بار کوئی پرکشش لڑکی دیکھی ہے جو ہونکوں کی طرح گھورے جا رہا ہے۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ تم لوگ پودوں کو وقت پر پانی دیتے رہے ہو؟ راہداری سے اندر آتے فرحان کی آواز آئی تو اسے بھی ہوش آیا۔ وہ غالباً مالی سے مخاطب تھے۔ اوہ خدایا، تو یہ ڈیڈ کی نئی بیوی ہے۔ اس کے جیسے اوسان خطا ہوئے۔ فرحان اور مالی ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسے ہو شاہ جہاں؟ انہوں نے ایک نظر شاہ جہاں کے سراپے پہ ڈالی، مالی کو رخصت کیا۔ دونوں میں ایک ہی قدر مشترک تھی کہ دونوں نے نفیسہ سے والہانہ محبت کی تھی۔ قربت تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب ان کے بیچ کے فاصلے بڑھ گئے تھے۔ نفیسہ کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں ان کا وقت کم رہ گیا ہے۔ تبھی مرنے سے کچھ ہفتے پہلے کمپنی کے کافی سارے شیئرز، ایک مارکیٹ اور 2 گھر، جن میں سے ایک لاہور میں تھا دوسرا اسلام آباد میں، یہ سب اس کے نام کروا گئی تھیں، جبکہ یہ فرحان کی کل پراپرٹی کا 40% ہی تھا۔ یہ الماس ہے، تمہاری نئی ماں۔ انہوں نے الماس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے تعارف کروانے کی ایک کوشش لاسعی کی۔ میری ماں مر چکی ہے۔ جیسے آپ میرے سکے باپ نہیں، ویسے ہی یہ بھی میری ماں نہیں ہے۔ اس نے نہایت معتدل لہجے میں بات کی۔ کتنی تلخ بات اس نے کتنی آسانی سے بول دی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، یہ اس کی نارمل گفتگو ہے، ان باتوں کی عادی ہو جاؤ گی، پھر عجیب نہیں لگے گا۔ الماس کو انہوں نے جیسے تسلی دی، ڈرائیور سے کہہ کر سامان کمرے میں رکھوا لو، شاہ جہاں کے تحائف یاد سے بعد میں نکال لینا۔ وہ تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک فرحان نے الماس کو مطلع کیا، اس مہینے کی 15 کو شاہ جہاں کی سالگرہ ہے، دیکھو جناب ہمارے ساتھ مناتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کی اس بات پر اس نے اچانک نظریں اٹھا کر الماس کو دیکھا اور اس نے بھی اسی لمحے شوہر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ زیر لب مسکرائی، اسکارپیو تو آپ کا برج عقرب ہے، بے حد حساس، ہر جذبے کو شدت سے محسوس کرنے والے، شدید غصہ، یاروں کے یار، دشمنوں کے دشمن، سالوں انتظار کر سکتے ہیں انتقام کی خاطر۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ لڑکی اور اس کی باتیں۔ سوری، وہ جھیم کر مسکرائی، ضروری نہیں کہ سارے عقرب ایسے ہی ہو سکتا ہے کچھ تو بالکل اس کے برعکس ہوں۔ ایکچولی مجھے اسٹرالوجی میں بہت دلچسپی ہے، اسٹرالوجی کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں میں نے، مجھ سمیت ان خرافات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ فرحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ الماس کی جانب اچھالی۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور شاہ جہاں کو لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو جیسے۔ لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی،
کہ چند الفاظ میں میری شخصیت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے الماس نے۔ اس نے اب کی بار فرحان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ بات تو سچ ہے، فرحان نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مزید ایک لفظ کا اضافہ کر لو، باغی۔ ہمارے معاشرے کو چند باغیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے شاہ جہاں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو کافی لانے کا کہا ہی تھا کہ فرحان کے موبائل پر کال آ گئی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگائے، الماس کو اشارہ کیا کہ ان کی کافی اسٹڈی میں بھجوا دی جائے اور خود اسٹڈی کی جانب چل دیے۔ ہم کافی باہر پئیں گے، لان میں چیز ہے نا؟ اس نے پرشوق انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس سردی میں؟ سردی سے زیادہ آپ چاندنی پر دھیان دینا، آج چاندنی رات ہے۔ آپ باہر جائیں، میں ملازمہ کو بتا کر آتا ہوں کہ ہم کافی باہر پئیں گے۔ باہر آیا تو وہ چہرہ چاند کی جانب اٹھائے چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ زندگی کی اصل خوشی حال میں جینے میں ہے۔ جس مقام پر جس انسان کے ساتھ بھی آپ ہوں اس کا پورا لطف اٹھائیں۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی۔ مجھے؟ اس نے حیرت سے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ سورج کی تپش دیتی شعائیں یا چاند کی نرم نرم روشنی، خزاں کے پتوں پر پیر رکھ کے چلنا یا سردی میں ٹھٹرتے ہوئے گرم کافی کی چسکیاں لینا۔ وہ اس وقت ایک جادوئی مخلوق لگ رہی تھی، پراسرار اور منفرد۔ جب وہ بات کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتی تو اس کی کاجل لگی آنکھیں عجیب سحر کن انداز میں چمکتیں۔ وہ چاند کو دیکھتی تو وہ اس کو دیکھتا۔ اس نے کبھی زندگی کو ٹھہر کر ایک جگہ رک کر محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اس کی انوکھی باتیں سنتا تو انہیں خود میں جذب کرتے سمجھتے اتنا وقت لگ جاتا کہ وہ اسے بروقت جواب ہی نہ دے پاتا۔ میں زندگی میں ہمیشہ ایکسائٹمنٹ کا متلاشی رہا ہوں، اس نے دھیمے سے اعتراف کیا۔ زندگی کو آپ ٹھہراؤ میں ہی پا سکتے ہیں۔ خوشی ایک ہیجانی کیفیت کا نام نہیں، یہ سکون اور امن میں چھپی بیٹھی ہے۔ آج ان کے اکاؤنٹنٹ کے اعزاز میں الوداعی پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو رہا تھا۔ اس کے ہونے والے سسر، جو کہ رشتے میں اس کے ماموں بھی تھے، چاہتے تھے کہ ان کا ہونے والا داماد کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی اکلوتی بیٹی کا شوہر ہی سارے سیٹ اپ کو چلائے۔ عالمگیر ہوٹل کے ایونٹ روم میں پہنچا تو اپنے سٹاف کو خوشخبریوں میں مصروف دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ عالمگیر؟ اس کی آواز پر پلٹا تو اسے گہری جامنی ساڑی میں ملبوس سامنے کھڑا ہوا پایا۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ لپ گلاس لگا تھا۔ اس کے علاوہ واقعی اسے کسی اضافی سنگار کی ضرورت نہیں تھی۔ پوری آستینوں اور بلاؤز والی ساڑی آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا اور یہ اسے زیادہ دلکش بھی لگی۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ اسے اس ٹیبل پہ لے گئی جہاں 3 مخصوص نشستوں کا انتظام تھا، وہ، تابش اور ملیحہ۔ ابھی وہ تابش اور ملیحہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھا کہ ایک ویٹر ان کے ٹیبل پر آیا۔ سر، اورنگزیب عالمگیر آپ ہی ہیں؟ اس نے نہایت مہذب انداز میں اس سے پوچھا۔ سر، آپ کے لیے کسی نے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے اقرار کرنے پر اس نے اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ تابش اور ملیحہ بھی حیرت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سر، نام نہیں بتایا، بس آپ کو بلانے کو کہا ہے۔ یہاں سے نکلتے ہی دائیں جانب ایک کمرہ ہے، وہاں بلایا ہے آپ کو۔ یہ کہتے ہی وہ ویٹر ایسا غائب ہوا کہ پھر نظر نہیں آیا۔ یہ کون مسٹری مین؟ ملیحہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ نہیں، میرے 1000 جاننے والے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہے۔ اس نے ملیحہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ براؤن سوٹ میں ملبوس مسحور کن شخصیت کا مالک، وہ بلا شبہ اس پارٹی کا مرکزی کردار لگ رہا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ ایسی جگہ بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ یہ جگہ ڈرانے دھمکانے کے لیے موزوں تھی۔ یہ کمرہ ہوٹل والے یقیناً سٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دائیں جانب بے شمار کارڈ بورڈ باکس اوپر تلے رکھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب ٹوٹی پھوٹی نقص زدہ کرسیاں اوپر نیچے رکھی گئی تھیں تاکہ جگہ کم گھیریں۔
کمرے کا 70% حصہ انہی 2 قسم کی اشیاء سے پر تھا، لیکن ان سب اشیاء سے آگے ایک درمیانے سائز کا ٹیبل پڑا تھا جس پر ایک سیاہ رنگ کا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا تو ایک 4x4 سائز کا سفید کاغذ فولڈ ہوا پڑا تھا۔ اس نے اجلت بھرے انداز میں سے کھول کر دیکھا۔ اس پورے کاغذ پر سرخ مارکر سے خون کے قطرے بنائے گئے تھے جو بارش کی صورت میں نیچے گر رہے تھے۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کاغذ پلٹ کر دیکھا۔ ایک پیغام درج تھا: تم میری نظر میں ہو، میں بہت قریب ہوں، تم دیکھ نہیں پا رہے، بزدل سامنے آ کر بات کر۔ وہ سرگوشی میں بولا۔ آج افشاں لنچ لانا بھول گئی تھی، سو کینٹین کی چاٹ کے چکر میں یہاں آ گئی۔ ویسے تو اسٹاف سے کوئی بھی یہاں نہیں آتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار آ جاتی۔ آج تو رش بھی کم تھا۔ وہ کینٹین کے بالکل پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں ارد گرد کی کرسیاں اور بینچ خالی پڑے تھے۔ اپنی چاٹ اور برگر والی پلیٹ میز پر رکھ کر وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ سکندر آ گیا۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا میں یہاں ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے پتہ ہوتا ہے آپ کہاں ہیں، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اتنی فلمی باتیں تو اب ٹین ایجرز بھی نہیں کرتے۔ یہ فلم ابھی آپ نے دیکھی ہی کہاں ہے جس کا نام سکندر ہے؟ اس کی نظریں اس کے برگر پر پڑیں۔ یہاں کا برگر مجھے بھی پسند ہے۔ آپ نے کون سا لیا ہے؟ اسے منہ میں نوالا چباتے دیکھ کر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، سکندر نے اس کے ہاتھ سے برگر لے کر کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چکن برگر ہی ہے، میں بھی یہی کھا کر آیا ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ نے پینے کے لیے کچھ نہیں لیا؟ نہ پانی نہ کولڈ ڈرنک؟ اب مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے ابھی جملہ پورا ہی کیا تھا کہ وہ تیزی سے گیا اور چراغ کے جن کی طرح 7 اپ کی بوتل لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ سکندر، میں نے دوسری ڈرنک لینی تھی، اس نے گلہ کیا۔ سوری، میں جلدی میں پوچھنا بھول گیا۔ ویسے بھی یہی بیسٹ ہے کھانے کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ اس نے طنزیہ اسے گھورا۔ ایک ذہین انسان کی رائے پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ وہ تو میں کر لوں گی، لیکن یہ بتائیں دن میں کتنی بار خود کو ذہین کہتے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ جتنی بار کوئی ذہین آدمی کا پتہ پوچھے بتا دیتا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ کچھ آپ بھی بتائیں نا اپنے بارے میں۔ سکندر، اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ بولے نا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بہت بولڈ ہیں آپ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پلے بڑے ہیں۔ میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ چاٹ کھاتے ہوئے مرچیں لگیں تو تیزی سے 7 اپ کا گھونٹ بھرا اس نے۔ ایک تو ہم پٹھانوں کو مرچیں بھی باقی عوام کی نسبت زیادہ ہی لگتی ہیں۔ آپ کس شہر سے ہیں؟ پشاور سے۔ میرے دادا اپنی جوانی کے دور میں کراچی شفٹ ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ گھر میں آپ لوگ پشتو ہی بولتے ہیں؟ جی بالکل۔ چلیے ایک گیم کھیلتے ہیں، دس اور دیٹ۔ اس طرح مجھے اپنی ٹیچر کو جاننے کا بھی موقع ملے گا۔ دس اور دیٹ یہ کیا ہے؟ میں نا آپ کو 2 آپشن دوں گا، آپ نے ایک چننا ہوگا، ایک چھوڑنا ہوگا، اس نے وضاحت کی۔ اوکے پوچھو۔ کون سی سپر پاور لیں گی؟ غائب ہونے والی کہ ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یا دوسروں کا ذہن پڑھنے والی؟ دوسروں کے ذہن پڑھ کے اذیت ہی ہوگی، غائب ہونے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اوکے، ٹرین یا جہاز؟ ٹرین کا سفر بہت مزہ دیتا ہے، بہت سے ایڈونچرز ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے کبھی دوبارہ ملاقات کی امید بھی نہیں ہوتی۔ تنہائی یا محفل؟ تنہائی۔ دنیا گھومنا یا اپنا گھر بنانا؟ دیر از نو پلیس لائک ہوم، سو اپنا گھر۔ پہاڑ یا سمندر؟ سمندر۔ ماضی بدلنا چاہیں گی یا مستقبل جاننا چاہیں گی؟ ماضی کے میں پچھتاوے نہیں رکھتی، اور مستقبل اپنے خالق پر چھوڑ رکھا ہے، اس سے اچھے کی امید ہے۔ وہ اس کے جواب اور اس کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دولت یا محبت؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ محبت۔ اس نے نظریں چرائیں اور بوتل پینے پر دھیان دیا۔ اسے لگا اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا ہے۔ لو میرج یا ارینج میرج؟ وہ بدستور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لو میرج، اس نے یوں ہی نظریں جھکائے اسے جواب دیا۔
آپ کس سے شرما رہی ہیں؟ یہاں تو صرف میں ہوں۔ اس نے ٹیبل پر بازو ٹکائے اور اس کی جانب قدرے جھک کر سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں شرمائی نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتی آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ اب پیچھے ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے زیادہ ڈرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج اس نے افشاں کے چہرے پر اپنی محبت کا رنگ صاف دیکھ لیا تھا۔ شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اوکے ویل ناؤ، اولڈر مین اور اے ینگر مین؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ جیسے اس سے پہلے والے تھے۔ وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے اس کا جواب نہیں دینا، وہ تپ کر بولی۔ سکندر نے ایک نظر اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھوں کو دیکھا اور آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی اس نے سکندر کی جانب نظریں اٹھائیں۔ سکندر، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کسے چنیں گی؟ ان میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ محبت اہم ہے، عمر نہیں۔ سکندر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ پارٹی ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ عالمگیر کی آفر پرکشش تھی۔ میں گھر فون کر کے ڈرائیور کو بلواتی ہوں۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ آج آفس آورز کے بعد الوداعی پارٹی ہے۔ اس نے تکلفانہ انداز میں انکار کیا۔ میں تو ڈرائیور کو بھی بھیج چکا ہوں۔ اب گھر ہی جانا ہے تو آپ کو بھی ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ وہ لہجے بھر کو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جانتی نہیں، مردوں کی یہی تو چال ہوتی ہے، گھر کا پتہ معلوم کرنے کی۔ اوکے چلیں، آج آپ کی چال کامیاب ہونے دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ عالمگیر کی گاڑی سٹارٹ کرنے کے دوران اس نے گھر والوں کو کال کر کے بتایا کہ وہ باس کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی اچھی احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے۔ گھر فون کر کے بتا دو کہ کس کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک سراہتی نظر اس پر ڈالی اور ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ عورت کو کبھی اپنی سیفٹی کی طرف سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ میں ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی ہوں، اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہیں میرے جیسا بندہ ٹکڑے کر کے کسی سنسان جگہ پر نہ پھینک دے۔ گاڑی اب واقعی ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی اور وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ اتنے بھی مشکوک نہیں ہیں آپ میری نظر میں۔ اوکے ویل، کتنا مشکوک ہوں؟ اتنے تو ہیں کہ میں اپنی گرم بریانی کی پلیٹ آپ کے پاس تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ عالمگیر نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ گہرا مشاہدہ ہے میرا۔ میں نے آپ کو بریانی کھاتے دیکھا ہے۔ تو جہاں بریانی وہاں بے اعتباری۔ اس کی آنکھیں آج مسکرا رہی تھیں۔ اگر میں کبھی آدھی رات کو آپ کو فون کر کے کہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ میری مدد کو پہنچیں، تو پتہ ہے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں تابش کو بھیجتا ہوں، وہ سب سنبھال لے گا۔ جو کام آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں اس میں خود کو نہیں تھکاتے۔ میری تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے۔ جب میں نے کمپنی کو وقت دینا شروع کیا تو ابو نے مجھے یہی سکھایا کہ دوسروں سے کام کیسے لیا جاتا ہے۔ اس نے وضاحت دی۔ آپ کا چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے؟ اس نے نہایت محتاط انداز میں پوچھا۔ اسے ملیحہ کے پہلے دن والے تیور یاد تھے۔ آج کل بینک سے انٹرنشپ کر رہا ہے۔ اس نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ عالمگیر کو لگا آگے رستہ بند ہے، مزید کوئی سوال نہ کرے تو بہتر رہے گا۔ لیکن ایسا صرف اس کی فیملی لائف کو لے کر تھا۔ جانے کیا وجہ تھی؟ وہ اس سے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بات پوچھوں اگر برا نہ منائے تو؟ آپ تو دل توڑنے والے شخص ہیں۔ ایسا سچ بولتے ہیں کہ اگلا دل ملا کر رہ جاتا ہے۔ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے آپ کی بلا سے۔ میں نے دیکھا ہے آپ کو لوگوں کو ڈیل کرتے۔ آپ آج دل پہ چوٹ لگانے سے پہلے اجازت مانگ رہے ہیں؟ وہ ہلکے پلکے انداز میں بول رہی تھی۔ نہیں برا مناؤں گی۔ ویسے بھی آپ مرد عورت کے جذباتی رد عمل پہ اسے ڈرامہ کوئین یا سائیکو کا خطاب دے دیتے ہیں۔ میں نے تو ایک نارمل سی بات کہی تھی، تم نے بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ ملیحہ نے منہ ٹیڑھا کر کے مردوں کی اجتماعی نقل اتاری۔ میں مردوں کی سائڈ لیتا اگر یہ سچ نہ ہوتا۔ عالمگیر بھی ہاں میں ہاں ملائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو برا منانے کا حق ہے۔ اب آپ بول بھی چکے، اس نے گویا تسلی دی۔ آپ مجھے خود صالح انسان لگتی ہیں۔ اس نے بھی سچائی کی انتہا کر دی۔ آپ کو لگتا ہے میں خود کو صحیح، دوسروں کو غلط مانتی ہوں؟ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں یہی مطلب ہے میرا۔
اس نے سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کسی میں کچھ ایسا دیکھ لیں جو آپ کے نزدیک برائی ہے تو آپ اسی برائی کے پیمانے میں اس کی پوری شخصیت کو تولتی ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ آپ کو اس کی کہانی نہیں پتہ، اس کے سیاق و سباق سے آپ ناواقف ہیں۔ جو برائی اس میں ہے آپ میں نہیں، اس پہ فوکس کرتے وقت آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ میں بھی ایسی کوئی خامی ہوگی جو اس میں نہیں۔ میں آپ کی بات کا برا نہیں بنا رہی، آپ بات جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتی ہیں کہ ایک کام غلط ہے اور وہ انسان اسے صحیح سمجھ کر رہا ہے، تو آپ کا سرد مہری والا رویہ اسے اپنی اصلاح پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ وہ باغی ہو جائے گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا جیسے اسے سمجھانا ہی اس کا مقصد ہو اور کچھ نہیں۔ میں نے پہلے کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں، لیکن ماننا پڑے گا آپ کا مشاہدہ بھی کمال کا ہے، اور میں آپ کو ایک سیلف سینٹر انسان سمجھتی رہی۔ تو اب بتاؤ کون ہے دل توڑنے والا انسان؟ آپ وجہ فرما رہے ہیں سر۔ ملیحہ نے سر خم کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ عورتوں میں اسی لیے غیبت، طعنے دینا اور مذاق میں طنز کرنے کی عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر کوئی خود کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ عالمگیر نے بائیں ہاتھ سے آنکھ رگڑی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ملیحہ نے مردوں کی بالواسطہ تعریف کی ہے۔ سیم ٹینز کے گانے پہ شاہ جہاں کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر حرکت میں تھیں۔ اس کی ریڈ سپورٹس کار اس وقت گھوڑا گلی کو جاتی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اس نے ویو مرر میں دیکھا اس کے باقی 4 دوستوں کی ٹولی سفید کرولا میں پیچھے تھوڑے فاصلے پر آ رہی تھی۔ یار اس نے یہ گانا تجھ پر لکھا ہے، حیدر نے اسے کونی مار کر چھیڑا۔ نہ کر یار، میں تھوڑا اچھا بھی ہوں، ذرا آنکھوں کی گندگی نکال کر دیکھ، شاہ جہاں نے باقاعدہ ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اتنی اونچے میوزک سے میری کھوپڑی میں لگا دماغ بھی ہلنے لگتا ہے۔ حیدر کے گلے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یار اچانک اتنی مشکل بائیکنگ کا فیصلہ صادر کر دیا، خیر تو ہے؟ حیدر کو اپنا دوست آج پہلی بار کچھ غیر حاضر دماغ لگ رہا تھا، اور یہ اس کی دوستی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے چونک کر حیدر کو دیکھا۔ بس کچھ جسمانی مشقت کو دل چاہ رہا ہے، اتنا تھک جاؤں کہ کچھ یاد نہ رہے، ذہن خالی ہو جائے۔ بالکل یار، تم جم جاتے ہو، اپنے گھر میں بھی جم ہے، تیراکی بھی کرتے ہو، یہ سب کم ہے کیا؟ یہ اتنا لمبا 28 کلومیٹر کا روٹ چننے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ رو کیوں رہا ہے؟ شاہ جہاں نے اس کی ران پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ بہترین نظارے دیکھنے کو ملیں گے، سوچ، گھوڑا گلی سے پیر سہاوا تک کا پیدل سفر، رستے میں موجود چھوٹے چھوٹے گاؤں، ارد گرد ہزارہ اور کشمیر کے خوبصورت پہاڑوں کے نظارے۔ تیری کہیں ایکسائٹمنٹ سے پینٹ گیلی نہ ہو جائے، وہ اسے للچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار میری پینٹ ابھی سے گیلی ہو رہی ہے، لیکن ایکسائٹمنٹ سے نہیں، ڈر سے۔ 8-9 گھنٹے کا سفر ہے یار، وہ منمنایا۔ ہر ضرورت کی چیز ہے ہمارے پاس، رستے میں کچھ دیر کھانے اور سستانے کو بھی ٹھہریں گے۔ زیادہ مشکل رستہ تو پیر صحابہ سے گھوڑا گلی کا ہے، لیکن ہم گھوڑا گلی سے پیر صحابہ جائیں گے۔ وہی تو، اسی چکر میں پہلے ہمیں گھوڑا گلی لیے جا رہا ہے۔ جاتے ہی سو پڑیں گے یار، صبح بھی جلدی نکلنا ہے بائک پر۔ وہ فکر مند ہوا۔ میں اپنی نازک پری کا پورا خیال رکھوں گا۔ اب کے شاہ جہاں نے اس کا گال تپتپایا۔ یار ایک بات تو بتا، حیدر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوچھ۔ اس کی توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ تو گھر سے دور کیوں رہنا چاہتا ہے؟ شاہ جہاں جواب میں کافی دیر خاموش رہا۔ میں خود سے بھاگ رہا ہوں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہوئی، ہونٹ بھنج گئے، آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا جس نے اسے یہ پروگرام بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیمسٹر ایگزامز ختم ہونے پر چند چھٹیاں ملی تھیں، وہ بے ڈنگے انداز میں گزار رہا تھا۔ صبح دیر سے اٹھتا، جم روم میں 1 گھنٹہ صرف کرنے کے بعد نہا کر ناشتہ کرتا اور دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ آتے جاتے کبھی کبھار الماس یا فرحان سے لمحہ پر کو سامنا ہو جاتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، لیکن آج سے اس نے بہتر روٹین بنانے کی ٹھان لی۔ چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھیں۔ الارم لگا کر سونے کا فائدہ یہ ہوا کہ ورک آؤٹ کے بعد نہا کر کچن میں آیا تو 7 بج رہے تھے۔ مقصد ملازمت سے ناشتے کا کہنے کا تھا، لیکن سامنے
وہ غالباً پراٹھے کے لیے پیڑا بنا رہی تھی۔ فیروزی رنگ کے لباس میں وہ نہایت فریش لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن اسے خفت سی محسوس ہوئی۔ اسے الماس سے ٹکراؤ کی امید نہیں تھی، تبھی وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں ہی یہاں چلا آیا تھا۔ گڈ مسلس، الماس نے ایک سراہتی نظر اس پہ ڈالی۔ تھینک یو۔ عادی ہو گئے ہو تم اپنی تعریف سننے کے۔ سوال کے اندر ہی جواب چھپا تھا۔ وہ کیا بولتا؟ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ کتنے دل توڑے ہیں؟ اس کی آنکھیں شاہجہاں کو چیلنج کرتی محسوس ہوئیں۔ جواب دے سکتے ہو؟ اس بات کا ہے ہمت؟ ہر رشتے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ الماس کا قد اس سے کافی چھوٹا تھا، 5 فٹ 5 انچ تھا شاید۔ دل لگی کہو نا، رشتوں کی اتنی کیلکولیٹڈ ڈیفینیشن۔ اگر شادی کی بات کر رہی ہو تو میں خود بھی نہیں جانتا کب کروں گا، کیسی لڑکی سے کروں گا۔ ابھی دھیان دوسرے کاموں پہ ہے۔ ہاں، جو لڑکی میری طرف متوجہ ہو اور مجھے پرکشش بھی لگے تو وائی ناٹ۔ گرل فرینڈ تو رہی ہیں میری۔ میں تو ناشتے میں پراٹھا بنانے لگی تھی، تمہارے لیے بھی بناؤں، کھاؤ گے؟ بالکل، اور ساتھ 2 انڈوں کا اسکریمبلڈ ایگز بھی بنا دیجیے گا۔ اچانک الماس کی نظر اس کے ٹیٹو پر پڑی۔ اس نے انگلی کنگ کوبرا پر پھیری، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ ٹیٹو ہی ہے۔ یہ عارضی ٹیٹو ہے یا مستقل؟ اس نے شاہ جہاں کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ مستقل، بٹ رینیو کرانا رہتے پڑتا ہے کچھ عرصے بعد جب دھندلا ہونے لگے۔ کتنے سانپ کھائے ہیں؟ اس کے لبوں پہ پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی مسکراہٹ میں کھو کر رہ گیا۔ اسے عام باتیں کرنی نہیں آتی۔ ہر بات بتا دوں؟ کچھ میرے پاس بھی رہنے دو۔ وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا۔ اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ رک کر بولی۔ باتیں، تاکہ بار بار پوچھنے میرے پاس آؤ۔ جب کنگ کوبرا سانپوں کو کھاتا ہے تب مظلوم کون لگتا ہے؟ وہ گہری پرسوچ نگاہیں اس پر جماتے ہوئے بولی، جبکہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہی سانپ جو کنگ کا شکار ہوا ہے اس نے کتنے انسانوں کو ڈسا ہے، اور مزید کتنوں کو ڈستا اگر کنگ کے ہتھے نہ چڑھتا۔ آپ مختلف ہیں سب سے۔ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اکثر لوگ مجھے اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ میں مختلف ہوں۔ الماس، آپ کو نقلی لوگ ہی ناپسند کریں گے جو سچ سننے کے عادی نہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نگاہیں ٹیٹو پر ٹھہرائیں۔ کہاں سے بنوایا تھا؟ 2 سال پہلے جب لندن گیا تھا۔ اور یہ رنگ؟ الماس نے اپنی انگلی اپنے نچلے ہونٹ پر کی جانب اشارہ کیا۔ سے اس کے لپ رنگ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے ہونٹوں پہ گئی۔ شاہجہاں کی نظر فوراً نظر ہٹائی۔ ہونٹوں پہ گئی۔ اس نے فوراً نظر ہٹائی۔ دونوں رنگز اور ٹیٹو اسی ٹور میں کروائے تھے۔ اٹریکٹیو تو بہت لگتا ہے، لیکن اس سے انسان ناپاک رہتا ہے۔ وہ حال میں واپس آیا، نظریں بازو پر پڑی۔ ناپاک؟ یونیورسٹی سے گھر کا رستہ 15 منٹ کا تھا۔ افشاں بس یہ جانتی تھی کہ گاڑی میں اتنا ہی وقت درکار ہوتا تھا گھر تک پہنچنے کو۔ آج پیدل چلنے پر پتہ چلے گا کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ جس وین پر وہ آتی جاتی تھی اس میں افشاں کے علاوہ قریبی اسکول کی بچیاں ہوتی تھیں۔ آج اسکول والے طالبات کو تفریحی ٹرپ پر لے جا رہے تھے۔ والدین نے خود انہیں 10 بجے پہنچانا تھا۔ ڈرائیور کی اس بہانے چھٹی مل گئی۔ اب وہ اس ایک بندی کے لیے خود کو تھکانا نہیں چاہتا تھا، سو صاف انکار کر دیا۔ صبح تو وہ کریم بک کروا کر آ گئی تھی، لیکن اس وقت موسم اتنا خوشگوار تھا کہ اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ آسمان پر نہ صرف یہ کہ بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ نرم نرم ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ ویسے بھی کراچی اور بارش کہیں ہو ہی نہ جائے۔ اسے ابھی بمشکل 5 منٹ ہوئے ہوں گے چلتے ہوئے کہ یکلخت اس پر پانی کی فوار پڑی۔ وہ چلتے چلتے شوق سے رکی، گلا کرتی نگاہیں آسمان پہ ڈالی۔ کریم ہی لکھی ہے قسمت میں۔ افشاں نے رک کر بیگ میں موبائل نکالنے کو ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ سفید کار اس کے پاس سے گزرتی سست روی کا شکار ہوئی اور آگے جا کر رک گئی۔ فرنٹ ڈور کھلا اور سکندر تیز تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں کریم بک کر رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے دکھایا۔ بارش ہلکی تھی لیکن مسلسل ہو رہی تھی۔
آپ خدارا میرا صبر نہ آزمائیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی اچھوت نہیں۔ وہ اسے موبائل پر انگوٹھا چلاتے دیکھ کر سخت ناراض ہوا۔ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اس بات پر وہ ٹھٹکی اور اس پر ایک ناراض نگاہ ڈالی۔ سکندر، آپ اپنی منوانے کی عادت ہے آپ کو۔ ہم دونوں اس وقت بھیگ رہے ہیں اور آپ اسے میری ضد کہہ رہی ہیں؟ وہ چاروں چار اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، لیکن وہ بدستور ناراض بیٹھا تھا۔ وہ اب مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنی بکیا دس اور دیٹ شروع کر سکتے ہیں۔ بارش میں بھیگنا یا سکندر کے ساتھ لانگ ڈرائیو؟ اس نے جلے کٹے انداز میں پوچھا تو افشاں کی ہنسی نکل گئی۔ بارش میں بھیگنے سے اگر میں سکندر کو غصہ دلا سکتی ہوں تو وہی بہتر ہے۔ یعنی سکندر کو ستانا زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، وہ طنزیہ بولا۔ سکندر کس بات سے خوش ہوتا ہے، پتہ تو چلے، ہم وہ کر لیں گے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی۔ بارش نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔